حدیث نمبر 20، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، 7050 کا نمبر ہے، 7050۔ سیدنا عبد الرحمن تابعی کہتے ہیں کہ ہم نے سیدنا حضرت مولا علیہ السلام کے ساتھ نماز فجر پڑھی، اور نماز فجر کے بعد ہم نے قنوت نازلہ پڑھی حضرت میرا معاویہ کے اوپر، اور میں نے خود سنا کہ حضرت علی کہہ رہے تھے قنوت نازلہ میں، اے اللہ تو معاویہ اور اس کے شیعہ سے نمٹ لے، اے اللہ تو عمر بن عاص اس کے شیعہ سے نمٹ لے، اے اللہ تو عبداللہ بن قیس اس کے شیعہ سے نمٹ لے، اے اللہ تو ابو سلمہ اور اس کے شیعہ سے نمٹ لے۔ یعنی کہ حضرت علی حضرت میرا معاویہ سے بالکل ناراض ہیں، اور ناراضگی کی وجہ سے حضرت علی نے حضرت میرا معاویہ کے اوپر قنوت نازلہ پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا پوائنٹ نمبر 1 ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 37880 کا نمبر ہے، 37880۔ سیدنا یزید بن عاصم کہتے ہیں کہ ہم نے حضور مولا علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جنگ صفین میں آپ کے ساتھی اور حضرت میرا معاویہ کے ساتھی قتل ہوئے ہیں ان جنگوں میں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ دیکھو، جنگ صفین میں جو میرے ساتھی اور جو حضرت میرا معاویہ کے ساتھی لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں وہ جنت میں ہوں گے، اور بالآخر روز قیامت فیصلہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رات روز قیامت فیصلہ کرے گی حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف نہیں کیا اپنی زندگی میں، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت میرے اور معاویہ کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 37821 نمبر اس چیز کا سہارا لے کر نا وہ کہتے ہیں کہ علی اور میرا معاویہ کہ یعنی کہ روز قیامت ان کی آپس میں یعنی کہ صلح صفائی ہے، وہ بنیاد بناتے ہیں اس چیز کو۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 37821 کا نمبر ہے، 37821، کہ سیدنا علی نے یعنی کہ بیان کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ قرآن میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 47 میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم ان امان والوں کے سینوں میں سے روز قیامت ہر قسم کا کینہ کھینچ نکالیں گے، اور یہ روز قیامت تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے بھائیوں کی طرح، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ یہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ یہ اس آیت میں عثمان طلحہ اور زبیر داخل ہیں، یعنی کہ طلحہ زبیر اور عثمان اور حضرت علی کے درمیان آپس میں ان کے دلوں میں آپس میں جو بھی ایک دوسرے کے خلاف رنجشیں تھیں، کینہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کو روز قیامت نکال دے گا، اور یہ تختوں کے اوپر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ظاہر آپ دیکھیں کہ اگر بندے کی ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت ہو تو وہ ایک دوسرے کے سامنے نہیں بیٹھتا، تھوڑا دور ہو جاتا ہے یا ادھر ٹال جاتا ہے کہ یار میری اس کے ساتھ مخالفت ہے، دیکھتے غصہ آ جائے گا، لہٰذا سائڈ پہ بیٹھتی ہیں نا۔ لیکن جب حضرت علی کے خلاف طلحہ زبیر نے جنگ کی، عماشہ نے جنگ کی، پھر سیدنا عثمان کی پالیسیوں سے بھی حضرت علی کو اختلاف تھا، اس وجہ سے جو بھی ان اصحاب کی آپس میں علی عثمان طلحہ زبیر کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف رنجشیں تھیں، جنگیں کی، تو حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں، صرف طلحہ زبیر عثمان علی کے دلوں میں ہمارا جو رنجش والا معاملہ تھا دنیا میں، جو ہماری جنگیں ہوئیں، ان میں ہمارا جو دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو وہ کینہ تھا وہ نکال دے گا، اور میں طلحہ زبیر عثمان روز قیامت جنت میں تختوں کے اوپر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ بعض ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت میرا معاویہ بھی شامل ہیں، جو جنگ صفین حضرت علی کے خلاف حضرت میرا معاویہ نے کی، اللہ تعالیٰ حضرت میرا معاویہ کے دل سے بھی حضرت علی کے دل سے بھی کینہ نکال دے گا، اور حضرت میرا معاویہ بھی حضرت علی کے سامنے اس طرح روز قیامت ہوں گے۔ میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، حضرت علی نے کہا ہے کہ روز قیامت میرے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات کے حضور، اللہ تعالیٰ سے میں فیصلہ کرواؤں گا حضرت میرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ یہ جو حضرت میرا معاویہ نے میرے خلاف دنیا میں یہ کام کیا، اس کا مجھے یعنی کہ عدل انصاف چاہیے۔ حضرت علی نے اپنی زندگی میں معاف نہیں کیا حضرت میرا معاویہ کو۔ ہاں، سیدنا عثمان طلحہ زبیر کے بارے میں حضرت علی نے کہا ہے کہ میں نے ان کو معاف کیا، اور ہم روز قیامت آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے جو دنیا میں ہمارے کینہ تھا وہ ختم کر دے گا۔ لیکن حضرت میرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے معاف نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ میں حضرت میرا معاویہ کے روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کروں گا کہ حضرت میرا معاویہ نے جو زندگی میں میرے ساتھ کیا اس کا مجھے انصاف چاہیے۔